فرمایا سرکار نے کہ جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہو اس وقت کامل وضو کرنا، اور نمبر 2 مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت۔ ایک ہے سرے سے نماز کے لیے نہ آنا، ایک ہے صرف نماز کے لیے آنا۔ سرکار فرما رہے ہیں مسجد کی طرف قدموں کی کثرت۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھنا، نماز کے بعد بیٹھ کر تعلیم و تعلم کا سلسلہ، تہذیب کا سلسلہ، بار بار سوال کے لیے مسجد کی طرف لوٹنا کہ مسجد کو جو ہے وہ ہم علم کا مرکز بنائیں، تہذیب کا گہوارہ بنائیں، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے یہاں سے خیر پھوٹے اور فضل اللہ تعالیٰ کا یہاں سے جو وہ عام ہو۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، بار بار مسجد کی طرف آنا۔ اور تیسری کیفیت ہمارے فرمایا سرکار نے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی کہ اب فجر کی نماز ایک بندے نے پڑھ لی ہے، اب وہ ظہر تک انتظار کرے کہ میں نے ظہر بھی پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ فجر پڑھ کے غافل ہو گیا اور جو جب ظہر آئے گا تب دیکھی جائے گی، یہ نہ ہو، بلکہ اس انتظار میں ہو کہ اللہ مجھے میری زندگی میں توفیق دے کہ جب ظہر آئے تو میں ظہر بھی پڑھوں گا۔ تو اس سوچ کے ساتھ وہ فجر سے ظہر تک کا وقت جو ہے وہ پورا کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا یہ انداز ایسا ہے کہ جیسا کفار کی سرحد پر اسلامی ملک کی حمایت میں گھوڑا باندھنا۔ کیا مطلب کہ ایک طرف برائی کھڑی ہو رہی ہے اور یہ اس برائی کے مقابلے میں نیکی کا علم بلند کرتا ہے، تو یہ نیکی کا علم بلند کرنا کوشش کر کے برائی کے مقابلے میں نبی علیہ السلام اس بات کو، تو اب دیکھیے جو بندہ فجر کی نماز پڑھے گا اور ظہر کا انتظار کرے گا، لا محالہ وہ گناہوں سے بھی بچے گا، اپنی سوچ بھی خیر پر رکھے گا اور اپنے آپ کو بھلائی پر رکھے گا۔ تو یہی تو شریعت مطہرہ بندے سے تقاضا کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو کس پہ رکھا جائے، بھلائی پر، اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے، اس کے حکم سے، اس کے نظام سے، اس کی بندگی سے غافل نہ ہونے دیا جائے، بلکہ ہمیشہ اس کی بندگی میں اپنے آپ کو رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس سے بھی نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب ظہر کا وقت آئے گا تو جو ہی اذان دے گا مؤذن تو فوراً سے پہلے یہ بندہ اپنا کام کاج چھوڑ کر نماز کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اب حالات، موسم یا یہ کہ جو ہجوم ہے، رش ہے گاہکوں کا مثال کے طور پر، وہ تقاضا کرتا ہے کہ چلے بعد میں پڑھ لی جائے گی، بعد میں پڑھ لی جائے گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے کہ جب حکم اذان ہو جائے تو فوراً سے پہلے بندہ مسجد کی طرف آگے۔ تو اب اس وقت وہ حالات کے تقاضوں کو چھوڑتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ تو یہ ہے گھوڑا باندھنا اسلامی ملک کی سرحد پر دشمن کے لحاظ سے کہ بندہ جو ہے وہ گھوڑا باندھنے کا اہتمام کرے۔ اس کیفیت کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔